that the Senate may make recommendations to the National Assembly on the Finance Bill 2021 containing the annual budget statement as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Janab Senator Azam Nazir Tarar Sahab. Bismillah karo ji. Bismillahirrahmanirrahim ji. جناب چیئرمین اس طرف آنے سے پہلے کیونکہ محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے بڑی آج ریلیونٹ بات کی، بطور ایک وکیل کے میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس یہ وکیل نہیں ہوتے ہوئے بھی وکیل ہیں، میں ہاؤس کی وکیل ہے کہ یہ پہلا انسٹنس ہے. ہم بھی کو 30 سال سے میرے سینئر ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فسکل افینسز میں ہمیشہ ایڈجوڈیکیشن کے بعد اریسٹ آتی ہے. اریسٹ ہے سر پلیز. چوئی صاحب، امتیاز صفدر وڑائچ صاحب فارمر ایم این اے تشریف رکھتے ہیں جی. ویلکم ٹو دا ہاؤس. جی بالکل جی، ہمارے جٹ برادری ہیں، وکیل برادری ہیں سر. جی جی، اور بزرگ ہیں ہمارے. جی 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 صفدر وڑائچ صاحب آپ کے تو کیبنٹ میں تھے جی. تو یہ بڑا انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ اس میں جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ آئیں گے، بلکہ اس کو وہاں پہ ختم کر کے آئیں گے. 2 جگہوں پہ یہ کیا گیا ہے جی، کسٹم ایکٹ میں بھی اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر بھی یہ ترمیم لائی گئی ہے. پہلے یہ 196 تھا. اس بابت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جو بے دریغ آئی وڈ سے سر اختیارات انکم ٹیکس آفیسرز کو دینا، پہلے ہی ملک میں جو حالت ہے اس وقت اداروں کی اور جس طرح سے ہر طرف قانون کی جو پاور کا بے جا استعمال ہے، یہ ایک نیا دروازہ کھل جائے گا. اور اس پہ ویسے بھی پوری تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. آج صبح کے اگر ہم نیوز پیپرز اٹھائیں اور ٹی وی دیکھیں تو یہ جو موضوع بحث ہے کہ آپ اگر دکانوں میں جا کے اور آپ سڑکوں پہ جا کے اٹھا لیں گے جو کنسیلمنٹ آف ڈکلیئرڈ انکم کے اوپر لوگوں کو، اور پہلے انہیں جیل میں ڈالیں گے، بعد میں ان کا موقف سنیں گے. تو آئینی تحفظات کے ہوتے ہوئے مانا کہ سرکار کو ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بہت اس وقت ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آئینی طریقہ کار اگر اپنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو. جناب چیئرمین بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. وہ شاعر نے کہا تھا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. اس حکومت نے ایک اور بجٹ پیش کیا. گزشتہ کچھ روز سے بڑا شور برپا تھا کہ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، بہت اچھا بجٹ آیا، قد بہت بڑھ گئے ہیں. ہم نے بھی سوچا اسی طرح ہوگا، لیکن اگلے ہی روز جناب چیئرمین اس ٹیکس فری بجٹ میں سے 383 ارب کے نئے ٹیکس نکل آئے. سوچا کہ چینی سستی ہونی تھی، پتہ چلا جی کہ 5-6 روپے مزید مہنگی ہو گئی ہے کلو کے پیچھے. عوام سوچ رہے تھے کہ گھی تو سستا کریں گے ہی، لیکن بجٹ نے بتایا کہ وہ بھی مہنگا ہے. کتابوں کے اس پلندے کو جب ڈھونڈنا شروع کیا تو نہ آٹا سستا ہونے کی نوید ملی، الٹا دودھ اور دہی پہ 15% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جو متوسط طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو کوئی صاف دودھ پلا لیتے تھے اب اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. بجٹ آیا تو ہے لیکن عوام اور متوسط طبقے کے لیے کچھ نہیں لے کے آیا انفارچونیٹلی. جناب والا زراعت کی طرف دیکھا ہے، ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے جی. ہمارے ملک کی سب سے زیادہ جو پاپولیشن کا جو شیئر ہے 70% سے زائد وہ دیہات میں اور زراعت سے منسلک ہے. ہزاروں اربوں کے بجٹ میں زراعت کے لیے 12 ارب روپے، اس سے زیادہ سنگین مذاق نہیں ہو سکتا. بجلی جو نواز شریف دور میں 5 روپے 25 پیسے یونٹ پہ چھوڑی گئی تھی، اسے اب 15 روپے کچھ پیسے کی کر دیا گیا ہے. ڈی اے پی جہاں تک بطور زمیندار مجھے یاد پڑتا ہے 2550 روپے کا جو تھیلا تھا وہ اب بوری کی قیمت 6000 پہ پہنچ چکی ہے. ڈیزل جو 2018 میں 90 روپے پہ فکس کیا گیا تھا، آج ہائی سپیڈ ڈیزل 114 روپے کچھ پیسے پہ جائے گا. سرکاری ملازمین کے چیپٹر کو دیکھا، بہت شور سنا کہ جی بڑی دیر سے ان کے لیے مراعات نہیں تھی. پتہ چلا ہے جی کہ 10% اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا، اور اس پہ بڑی داد و تحسین کی نظروں سے دیکھا گیا کہ اس پہ کوئی تھوڑی داد و تحسین پیش کی جائے. جناب والا کیا بہتر ہوتا کہ اگر اس کو کمپیریزن میں بڑھایا جاتا. اگر آپ گزشتہ سالوں کو سامنے رکھیں تو ان سالوں میں جو یہ انکریز والے سال ہیں، بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ 60% اوپر گئی ہیں.
خوراک اور بنیادی اشیاء پر جو مہنگائی کا انڈیکس ہے وہ 30% انکریز کر گیا ہے. تو 10% جو اضافہ ہے یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے. گزشتہ 3 برسوں کی فی کا آمدن جو ہے وہ بھی 13% کم ہوئی ہے. تو ایسے میں کم از کم 20% اضافہ ہے. وہ کچھ کرینے انصاف ہوتا اور ان لوگوں کو کچھ تھوڑی سی رسپائٹ ملتی. ان فیکٹس اور فگرز پر اور اسے ٹیکس فری بجٹ اور سرکار اور سرکاری اشرافیہ کا قد بڑھانے والا بجٹ کہنا میرے نظر میں سراسر ناانصافی ہے جناب والا. ملکی معیشت کی تباہی اور حکومت کی معاشی بے راہ روی کا انکشاف چند ہفتے قبل ایک بڑی معزز ہستی نے کیا تھا. پھر انہوں نے حکومتی عہدے کی اینک پہن لی. انہیں سب بھرا بھرا لگنا شروع ہو گیا. واہ وزیر خزانہ صاحب, وہ مجھے شعر ایک یاد آ گیا کہ جن کو سچائی کا دعویٰ تھا سلیم, منسلک ہو گئے دربار کے ساتھ. جناب چیئرمین, دربار میں حاضر ہوتے ہی محترم وزیر خزانہ نے ہندسوں کی جادوگری دکھائی ہے. انہی کے بقول 4.5 ہفتے قبل جو گروتھ ریٹ تھا وہ 0.5% تھا ریئلسٹکلی. تباہ حال معیشت تھی, لیکن ان کے آتے ہی ایسے پر لگے کہ وہ 3.94 پہ جا کے کھڑا ہو گیا جی گروتھ ریٹ. دعوے کیے کہ نیا ٹیکس نہیں لگے گا, لیکن اگلے روز ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر اپنے کیپٹن کی باس کی پیروی کی اور ایک بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے کوئی 400 ارب کے نئے ٹیکسوں کی نوید بھی سنا گئے. مہنگائی کے مارے ہوئے متوسط طبقے کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی چکی میں جناب اس طرح سے پیسا جا رہا ہے کہ ان کی جو بدحالی بے حالی ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ایک حسب حال صورت حال میں کسی سادہ سے شاعر نے کہا تھا کہ ہم خستہ تنوں سے موتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں. اور اب اس پہ طرفہ تماشا ملاحظہ فرمائیے کہ اب وہ ٹیکس پیئر جو پہلے ہی ستائے ہوئے ہیں, اب انہیں انکم ٹیکس انسپیکٹر, اسسٹنٹ کلیکٹر, اسسٹنٹ کمشنرز ان کے گھروں اور دکانوں سے اٹھائیں گے اور انہیں جیلوں میں بھی بند کریں گے. بہت خوب جی. جناب چیئرمین, اس منفرد حکومت کو ایک اور منفرد اعزاز حاصل ہے. جس طرح ان کے معاشی اعداد و شمار نہیں ملتے, ہمارے معزز وزراء کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے, وزیر اعظم صاحب کے وعدے اور دعوے بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. کل بڑے زور و شور سے کہا گیا کہ دیکھیں جی 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے. جناب والا, اس سفید جھوٹ پہ صرف پریشان ہوا جا سکتا ہے. پچھلے 3 سال سے یہ نوید دی جا رہی ہے عوام کو, لیکن ایک سالڈ پروجیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اور اس میں بھی جو ہم نے بجٹ ڈاکومنٹس میں دیکھا ہے اس میں جو پرپورشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. جناب چیئرمین, سب اچھا کی آوازوں میں آج کے اخبارات پڑھے تو ایک اور راز آشکار ہوا, اور پھر دوبارہ بجٹ ڈاکومنٹس کی طرف دیکھا. کچھ نہ ملنے میں پتہ چلا کہ 1200 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ بھی منظور کرائی جا رہی ہیں, جو کہ پچھلے سال 550 ارب تھے. تو اس چور دروازے کے ذریعے سے فائنینشیل ڈسپلن کو بہتر بنانا, یہ پھر دعوے اس طرف کے کیے جاتے ہیں, کام اس طرف کے کیے جاتے ہیں. موجودہ حکومت نے بہت کرٹیسائز کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار کو, اور بار بار یہ کہا گیا کہ گزشتہ حکومتوں نے ملک کو قرضوں میں جکڑ کے رکھ دیا. لیکن جب ان کی اپنی کارکردگی دیکھتے ہیں تو وہ قرضہ جات جو کہ 2018 میں ہسٹوریکلی 29,000 ارب تھے, صرف ان 3 سالوں میں بڑھ کر 45,000 ارب پہ چلے گئے ہیں. اور اس کے باوجود جناب وزیر اعظم کی کوئی ایک تقریر, کوئی ایک ایسا خطاب نہیں ہے جن پہ وہ قرضوں کا رونا نہیں روتے, لیکن وہ قرضہ جات صرف اور صرف اپوزیشن کی جو گزشتہ 2 حکومتیں ہیں ان کے ذمہ ڈالے جاتے ہیں. جناب والا, گزشتہ حکومت نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں 10,000 ارب کے قریب قرضے تو لیے, لیکن وہ استعمال کیے گئے موٹر ویز بنا کر, بجلی کے کارخانے لگا کر, دیہی اور شہری صحت مراکز بنا کر, سڑکیں, میٹروز, صنعتی زونز بنا کر. موجودہ حکومت نے ماشاءاللہ 15,000 ارب لے کر ابھی تک اینٹ تک نہیں لگائی. جناب والا, اکنامک سروے کے مطابق گزشتہ برسوں میں تقریباً 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے. یہ تو 1 کروڑ نوکریاں دینے جا رہے تھے, اوپر سے مہنگائی میں 30% اضافہ ہوا ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ ملک سے غربت ختم کریں گے, مگر اس دعوے کے برعکس فگرز بالکل الٹ ہیں. 2018 میں 31% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے, آج یہ فگر بڑھ کر 40% پر ہے. ان صرف
3 سالوں میں مزید 1.5 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے گئے ہیں۔ جناب والا، حکومت گزشتہ 3 برس سے کیا کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ حکومت بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ حکومت سیاسی مخالفین کی زبانیں کھینچنے پہ لگی ہے، ان کی ساری توجہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے پہ ہے۔ سچ لکھنے والے صحافیوں کو شکنجے میں کیسے لانا ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، آصف علی زرداری، فریال تارپور، خورشید شاہ، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، شرجیل میمن اور درجنوں دیگر جو قائدین ہیں، ان کو جیل یاترا ایک کے بعد دوسری۔ آج پھر ایک نوٹس نیا آیا پڑا لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کے لیے۔ رہنماؤں میں جیل کو کیسے رہنا ہے، انہیں رکھنا کیسے ہے، جیل کیسے کٹوانی ہے، یہ حکومت کی ترجیحات میں ہے۔ معیشت کا پہیہ کیسے چلانا ہے، یہ ترجیح نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو کیسے بے اختیار کرنا ہے، آج بھی کچھ بل آئے ہیں، کمیٹیز میں جائیں گے، اس پہ بات ہوگی۔ میڈیا ریگولیشنز کے نام پر قلم اور زبان کی آزادی کا قتل کرنا ہے۔ جہاں والا، کیا یہ جمہوری سوچیں ہیں؟ ہماری استدعا ہے کہ اتنی کٹھن نہ کیجئے اور اتنی گھٹن نہ کیجئے کہ عوام کو سانس لینا دشوار ہو جائے۔ جہاں والا، بجٹ پر گفتگو کرتے ہوئے ٹریری بینچز سے کہا گیا کہ یہ موجودہ سیاسی تاریخ کا اعلیٰ ترین بجٹ ہے۔ خدا را ذرا باہر سڑک پر جا کر یہی سوال عوام سے پوچھئے۔ عوام سے پوچھیں کہ پروجیکشنز، انفلیشن، جی این پی، جی ڈی پی کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آٹا مہنگا، روٹی مہنگی، سبزی مہنگی، دودھ مہنگا، دہی مہنگی، تعلیم مہنگی، صحت مہنگی، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی۔ ان سے ان کا حال پوچھئے، اور یہ فگرز کے جو گورکھ دھندے ہیں انہی میں الجھا کے یہ داد تحسین لے رہے ہیں 4 روز سے۔ جناب والا، ملک میں جو اس وقت حالات ہیں، خط غربت سے نیچے لوگوں کی صورتحال ایک طرف رکھیے، متوسط طبقے کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا، ان کے لیے لباس لینا، اپنی خواتین کے لیے ایک باعزت چھوٹی سواری کا ہی انتظام کر دینا، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ تو انہیں نہ میٹرو سے کوئی غرض ہے، نہ اورنج ٹرین ان کے حق میں جاتی ہے، نہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہوا ہے اس کو بند کرنے کے درپے ہیں۔ متوسط طبقہ پس گیا جناب والا، اور اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا ہے، اور جو باقی عوام کو ٹیکسز کے تحفے پیش کیے گئے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں پیٹرولیم پروڈکٹس پہ پھر لیوی ہے جی۔ آج کی پھر خبر تھی کہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ 4.5 روپے لیٹر تک پھر بڑھیں گی جی۔ بجلی جو IMF کے ساتھ معاہدے جات ہو چکے ہیں، اور وزیر خزانہ صاحب نے بڑا ایویسولی اس کو بجٹ میں بھی پروجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارا IMF سے معاملہ ہو جائے گا، اور باقاعدہ اس مد میں ایک بڑی خطیر رقم رکھ دی گئی ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب اس معاہدے کی تفصیلات ہی اس ایوان میں آ کے بتائیں کہ وہ تفصیلات ہیں کیا۔ ملک کو قرضوں سے نکالنے کی بجائے قرضوں میں جکڑ دینے سے غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنے کو مشکل سے مشکل تر بنانے کے لیے جو اقدامات موجودہ بجٹ میں بھی دیے گئے ہیں وہ پچھلے سالوں سے کم نہیں ہیں۔ جناب والا، ان حالات میں صرف ایک استدعا ہوگی کہ اس معزز ایوان کے اس فلور سے ہمارا نقطہ نظر یہ ضرور جانا چاہیے، جس طرح آج رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے، کہ جو عوام دشمن اس میں مختلف ایکٹس کیے گئے ہیں، جو سجیشنز ہیں، جو جگہ جگہ پہ، ایک جگہ پہ نہیں ہے، ٹیکس رجیم میں آج آ کے جو ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں سر، ان کا گریبان پکڑا جاتا ہے۔ یہ جو پروویژنز آئی ہیں یہ بھی فائلرز کے لیے سب سے زیادہ استعمال اور مس یوز ہوں گی۔ تو خدارا یہ وقت ہے حکومت دعووں کی بجائے تھوڑی سی کام پہ توجہ کرے، اور یہ گورکھ دھندے میں فگر فج کر لینے سے، الٹا پڑھ دینے سے، کتابوں کے پلندوں میں اس طرح کی چیزیں چھپانے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ ظفر اقبال صاحب اپنے زمانے کے بڑے اچھے شاعر ہمارے اکاڑا سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زخم دل تو 7 پردوں میں چھپا ہوگا کہیں، لیکن سب کے سامنے داغے جمی آ جائے گا۔ یہ کاغذوں میں نہیں چھپے گا، یہ سارا کچھ آشکار ہوگا۔ بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو۔ سینیٹر فاروق نسیم۔